اگر کوئی یہودی ہمارے آقا کے اوپر کیچڑ اچھالتا، ہم حضرت موسیٰ پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہم مظلوم ہیں۔ اگر کوئی بدھسٹ کیچڑ اچھالتا ہے، رام کا ماننے والا کیچڑ اچھالتا ہے ہمارے آقا پر، ہم نہیں کیچڑ اچھالیں گے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا جانتے ہوئے کہ یہ پرستش اللہ کی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تم انہیں برا بھلا مت کہو، ہم نہیں کہتے برا بھلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رام کو ہم نہیں برا، ہمارے سر اور آنکھوں پر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم مہاتما بدھ کا احترام کرتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کی تعلیمات کے اندر شرک و کفر ہے۔ ایک زمانہ گزر چکا، کہتے ہیں 14 لاکھ سال پہلے رام اور سیتا تھی، اس زمانے کے اندر ان کی تعلیمات بدل گئی ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بدل گئی، حضرت موسیٰ کی تعلیمات، قرآن کہتا ہے تعلیمات بدل گئی، رام اور مہاتما بدھ کی تعلیمات بھی بدل گئی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں۔ علماء کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر اللہ کا راستہ بتانے والے، قوم کو ہدایت دینے والے افراد پیدا کیے ہیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر قرآن کی طرف سے نبوت کی دلیل ہے، ان پر کوئی دلیل نہیں۔ ایسے میں مسلمان پر فرض ہے وہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ کیوں؟ کسی نبی برحق پر کیچڑ اچھالنا جس طرح ایمان سے باہر کر دیتا ہے، اسی طرح نبی غیر برحق کو نبی کہنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ خاموش۔ مسلمان کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے اور اسی پر زندہ رہنا چاہیے۔ دوسرے ظلم کر رہے ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبان بند ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف احتجاج، اور احتجاج بھی اس حد تک جو تمہیں تمہارے دستور نے حق دیا ہے، اور وہ یہ ہے جا کر اپنا احتجاج لکھوا دو، رپورٹ درج کرا دو۔ اگر نہیں بس چلتا آگے بڑھ کر کے کورٹ میں پہنچ جاؤ، مقدمہ دائر کر دو، یہاں تک تمہارا حق ہے۔ اس سے زائد بڑھو گے تو ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں رہے گا، اکثریت کا بھی نقصان ہوگا، اقلیت کا بھی نقصان ہوگا۔ دیکھو ابھی تمہارے برابر میں ہانس روڈ کے اندر ہو گیا، ہندوؤں کا بھی قتل ہو گیا، مسلمانوں کا بھی قتل ہو گیا، دکانیں بھی جل گئیں، بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کبھی جذبات سے نہیں کھیلتی، ہم نہیں کھیلیں گے۔ ہم نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے، آج بھی ہم صبر کی تلقین نہیں کرو گے۔ اگر آج 10 مرتبہ ہو رہا ہے، کل کو 50 مرتبہ ہوگا، 50 مرتبہ کل ہوگا، پرسوں 100 مرتبہ ہوگا۔ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہے، تباہی آئے گی، اقلیت کا بھی نقصان ہوگا، اکثریت کا بھی نقصان۔ اور ہم ان لوگوں سے جو بے وقوفی کر رہے ہیں، ملک میں امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے وفادار بنو، اقتدار کی ہوس کے اندر ملک کے امن و امان کو برباد نہ کرو۔ اگر کرو گے تو یاد رکھو تاریخ کے اندر تم ملک کے سب سے بڑے غدار اور دشمن سمجھے جاؤ گے۔